اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بسفور ميدان أرضه أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وأمائكم أن يكونوا فقراء. سامعین محترم، دعا کرتا ہوں رب العزت کا جس نے مجھے مسلمان پیدا کیا اور مسلمان گرانے سے میرا وجود بخشا، اور دعا کرتے ہیں اس رب العزت کا جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق کیا ہے، اس کائنات کے اندر اس کے عبادت کرنے والے اور نعمتوں کو انجام دینے والے پرندوں کو، حیوانوں کو، انسانوں کو خلق کیا ہے. جان محترم، ہمیں شکر کرنا چاہیے اس رب العزت کا جس نے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا، پھر ہماری ہدایت کے لیے مزید اس ہدایت کو روشن کرنے کے لیے ائمہ اطہار کو وسیلہ بنایا، مجتہدین عظام کا وسیلہ بنایا. جان محترم، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر جس نے مجھ ناچیز کو آپ سامعین کی خدمت میں لب کشائی کا موقع فراہم کیا. آج میں ایک ایسی آیت آپ سامعین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. خداوند متعال سورہ نور آیت نمبر 32 میں ارشاد رب العزت ہے، اسلامی معاشرہ کنواریں اور نیک غلام کنیزوں کا نکاح کریں. اگر یہ فقیر ہیں تو میں اپنے فضل سے انہیں غنی کر دوں گا. اذان محترم، سب سے پہلے یہ حق کس کو حاصل ہے؟ سب سے پہلے یہ حق حاصل ہے والدین کو. اگر یہ والدین اپنی اولاد کی شادی کریں، اپنے اولاد کے نکاح کریں، پھر ایک اسلامی معاشرہ بن جاتا ہے. اذان محترم، اگر وقت پر اپنی اولاد کی شادی کیا جائے، وقت پر اپنی اولاد کی تربیت صحیح کی جائے، وقت پر اولاد کا نکاح کیا جائے تو یہ ایک اسلامی معاشرہ انجام دیا جاتا ہے. اذان محترم، جب یہیں بچہ برائی کی طرف جانے سے پہلے اگر اس کو قید کیا جائے تب یہ ایک اسلامی رول ماڈل بن جاتا ہے. سب سے پہلے یہ حق ہے والدین کے اوپر کہ وہ اپنی اولاد کی شادی کریں، نکاح کریں. پھر اس کے بعد اگر والدین انجام نہیں دیتے ہیں تو پھر اہل محلہ والوں کے اوپر یہ جو فرض ہے کہ اس کی شادی کرائیں، اس کا نکاح کروائیں. سامعین محترم، اگر یہ انسان شادی نہیں کرتا، نکاح نہیں کرتا، اگر وہ خواہشات کے پیچھے لگ جائے، گناہوں کے پیچھے لگ جائے اور اپنی خواہشات کو کچل ڈالیں تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، حرام ہے. اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. قرآن فرماتا ہے، یا آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین. اے انسان، ہر محفل میں زینت کرو، کھاؤ پیو، لیکن فضول خرچی نہیں کرو، کیونکہ خداوند متعال فضول خرچی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. خداوند متعال فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قرآن فرماتا ہے کھانے پینے کی خواہش کو پورا کرو لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. محترم، آپ کے سامنے مرحوم فیض کی ایک روایت نقل کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عابد نے زاہد بننے کا ارادہ کیا کہ اب میں لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا، اپنی بیوی سے میل جول نہیں رکھوں گا، اور یہ کہہ کر وہ ایک بیابان کی طرح میں چلا گیا اور اسی عثمان بن مزعمون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ عورت شادی شدہ ہے لیکن زینت نہیں کی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ کا شوہر نہیں ہے. اس عورت نے کہا کہ کیوں نہیں؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ کا شوہر ہے تو آپ نے زینت کیوں نہیں کی ہے؟ پھر اس عورت نے بتایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میرے شوہر نے مجھے سے کہا ہے کہ میں آپ سے میل جول نہیں رکھوں گا. یہ کہنا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسند میں آئے، مرحوم فیض لکھتے ہیں کہ رسول پاک اتنی جلدی میں تھے کہ ابا کا ایک سرہ زمین کے ساتھ لگتا تھا، اور اسی بنا پر وہ مسجد میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا کہ اے لوگوں، میں آپ کا پیغمبر ہوں اور لذیذ کھانا بھی کھاتا ہوں، اپنی خواہشات کو بھی پورا کرتا ہوں، اپنی بیوی سے میل جول بھی رکھتا ہوں، لیکن معاشرے والوں سے وابستہ بھی ہوں. اسی بنا پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے روگردانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے.